ابھی آپ حضرات کے سامنے ہمارے پرانے بزرگوں میں سے ایک ہمارے بزرگ تھے جن کا نام تھا قاری محمد حنیم ملتانی۔ یہ انداز کے اندر، آواز کے اندر ان کی ہیں کچھ نشانی۔ مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہت ہی اللہ پاک نے ملکہ عطا فرمایا ہے بات سنانے کا، سمجھانے کا۔ انشاءاللہ آپ حباب کے سامنے گفتگو فرمائیں گے جناب حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب۔ رب ذوالجلال پروردگار عالم آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کو بھی جزا دے، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ محبت سے سنیے گا، انشاءاللہ بہت ہی پرسوز انداز کے اندر انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، صاحب التاج والمعراج، الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے،
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، معززین علاقہ، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، رات کا وقت کافی بیت گیا اور اس وقت میرے سمیت آپ لوگوں کی آنکھیں آرام چاہتی ہیں، کیونکہ دنیا کی بیٹری اس کو مسلسل چلائیں تو ایک وقت لائٹ مدم ہو جاتی ہے، سیل جواب دے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی انسان کی اللہ نے آنکھوں میں ایک بیٹری لگائی ہے، یہ چاہتی ہے کہ میرے سے گرد و غبار آنکھ کو بند کر کے کچھ آرام دے کے دور کر، تاکہ میری انرجی دوبارہ بحال ہو، صبح پھر تو نئی امنگوں کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی زیارت کر سکے۔ مجھ سے پہلے الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد سے پروگرام شروع ہوا، اور جس وقت یہ پروگرام میرے خیال سے شروع ہوا تو میں بارہکو میں تھا، راولپنڈی سے آگے، اور الحمدللہ اسی دوران میں کھاریاں میں 1 گھنٹہ بول کے بھی آ گیا۔ آپ لوگوں کا تو مجھے پتہ کوئی نہیں، لیکن میں انتہائی اس وقت جو ہوں، ایک معذوری، پھر جسامت، پھر شوگر، بلڈ پریشر، دل کا عارضہ، میں تھکا ہوا ہوں، کیونکہ آج چوتھا دن ہے، آنکھ 2-3 گھنٹے کے لیے بند ہوئی۔ جمعرات کو میں روڑی پنو عاقل میں تھا، وہاں عظمت قرآن کانفرنس تھی، وہاں سے پھر جمعہ پیر محل میں، پھر چنیوٹ، پھر رات سرگودے میں، پھر آج صبح ظہر کے بعد ایوبیہ سے آگے دیول کے قریب وہاں، پھر کھاریاں، پھر اب یہاں۔ تو بس تھوڑے بہت آپ سے کچھ الفاظوں میں اللہ اس کے رسول کی بات کر کے جاؤں گا رمضان المبارک کی مناسبت سے، اور آپ حضرات بھی اسی 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں کچھ لینے کی کوشش کر لینا۔ مجھ سے پہلے الحمدللہ آپ کی نیندوں سے آپ کو بیدار کرنے کے لیے حضرت مولانا محمد قاسم گجر صاحب، جو اپنا وہ گجرانہ لہجے کے اندر ثنا خوانی سنا رہے تھے، دبا بھی رہے تھے، دھمکا بھی رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے دبانے دھمکانے سے بابا جی کو بھی جوش آنے لگ گیا۔ تو اسی سنیا کوئی نہیں، ورنہ نہیں پا کے نکل جاتے جڑے بابا جی سنا رہے تھے۔ اچھا ماشاءاللہ، قاری صاحب کے ماموں بھی ہیں، اللہ پاک ماموں، 1 میم سے ماں، 2 میم سے ماموں، سبحان اللہ۔ تو بڑی مختصر سی گفتگو۔ اچھا، اتنی دیر سے عشاء کی نماز کے بعد سے سننا شروع ہوئے، اب 2 سے 3 کی طرف گھڑی جا رہی ہے، سوئیں جا رہی ہیں، اور میں تو حیران ہوں، سارے کجرا والے کے بینک بند ہو گئے، یہ سجی سائڈ والے بینک کھلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک انہیں کھلا ہی رکھے، میری باری میں بھی ایک مذاق سے۔ اتنی دیر سے میں تھوڑی سی گفتگو، اب آپ حضرات کی تھوڑی توجہ لینا چاہوں گا۔ اتنی دیر سے گفتگو سن رہے ہیں، آیا جو اس پورے وجود کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا، جو یہ ہماری کھبی طرف، یہ جیب کے پیچھے ہے دل، اس پر بھی کوئی اثر ہوا کہ صرف زبان کی واہ 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 ہوئی اور وہاں نیچے اتر گئے، اور پھر اس سارے 7 گھنٹے کی محفل کا اتنا بھی اثر نہ ہوا کہ اس نے فجر کی نماز میں مجھے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا نہ کیا ہو۔ دیکھو بھائی، ایک آدمی سو رہا ہے، اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرو یا سیاسی پورا اخبار پڑھ دو، پورا، وہ جب سو ہی رہا ہے اسے پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہو رہا کیا نہیں۔ ایک آدمی مرا پڑا ہے، اس کے سامنے ساری دنیا روئے، اسے پتہ ہے ہمیں کیا، جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، تو ڈول بجا میری قبر پہ آ کے، چادریں چڑھا، میلہ لگا، جو مرضی کر، جو ہونا تھا وہ میرے ساتھ قبر میں ہو رہا ہے، اچھا اوپر کر دے گا تو اچھی مجھے جزا مل جائے گی، ورنہ معاملہ بڑا اوکھا ہے۔
تو یہ دل انسان کا جو اس کے سینے میں بہت سارے پردوں کے پیچھے ہے، یہ 7-8 گھنٹے 6 گھنٹے بیٹھ، یہاں بھی کوئی اثر ہوا کہ نہیں؟ جیسے انسان کو تکلیف ہوئی، انگلیوں میں درد ہو گیا اور پھر بازو میں درد، آپ سے فوراً ایک عام آدمی سادہ جٹ کی زبان کا پوچھے گا یار درد کہاں ہو رہا ہے؟ کیا یہاں؟ یار یہاں بھی ہو رہا ہے، ہاں انگلیوں میں بھی ہو رہا ہے، درد بازو میں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا پھر جلدی کرو، ہارٹ کے اسپتال میں لے، اسے دل کی تکلیف ہو رہی ہے، اس کی جنجمٹ ہے، اس کا گیس ہے، اس نے نشانیاں بتلائیں۔ تو وہاں جاتی فوراً کیا کریں گے؟ اسے لٹاؤ، اس کی ECG کرو، اس کے دل کا ایکسرا لو، اس کی اینجیوگرافی کرو، اس کے دل کے کون سے وال بند ہیں، فلانا ڈھمکانا۔ تو دل والی ورکشاپ کے اندر اس کا دل چیک کیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کا دل ہے جو انسان کے خون کو پمپنگ دے رہا ہے اور پمپ کے ذریعے پورے وجود کے اندر آ رہا ہے، انسان کے وجود کی رگوں کو حرکت دے رہا ہے، جس سے پورا وجود کام کر رہا ہے۔ یہ دل ہسپتال میں جسم سمیت گیا، ECG ہوئی تو معلوم ہوا کہ دل ابھی کام کر رہا ہے، ایکس رے سے بتلایا اتنے فیصد کر رہا ہے، یہ اس کی شریانیں بند ہو گئیں، اس میں سٹنٹ ڈلیں گے یا بائی پاس ہوگا، فوراً آپ یہ کام کریں۔ اگر یہ بجھ گیا تو انسان کی آنکھ، کان، ناک، گلا سب کچھ بجھ جائے گا۔ جس دل نے دنیا کو اور دنیا کی چیزوں کو آباد کرنا ہے، اس دل کی ورکشاپ ہسپتال ہے، اور جس دل نے قبر کی اندھیری کو روشنی میں بدلنا ہے، اس دل کی ورکشاپ کیا ہے؟ اپنے دل کو پرکھنے کے لیے دل زندہ ہے یا مردہ، اس کو 3 ورکشاپوں میں سے گزارو، 3 ورکشاپوں میں لے کے جاؤ۔ پہلی ورکشاپ یہ جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں اس دل کو لے کے جاؤ، کیا وہاں دل آپ کا بیٹھنے کو کر رہا ہے؟ قرآن کی تلاوت سننے کو، قرآن کی تلاوت کرنے کو آپ کا دل کر رہا ہے تو سمجھ لو دل زندہ ہے۔ اس دل کو ابھی استن کی یا اس کو بائی پاس کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کو دوسری ورکشاپ میں لے کے جاؤ، وہ ورکشاپ کون سی ہے؟ ذکر کے حلقے، اللہ کا جہاں ذکر ہو رہا ہو، وہاں بیٹھنے کو دل کر رہا ہے یا دل کر رہا ہے یار مولوی صاحب نے کڑا موضوع چھری کرتا ہے چلو گھر چلیے۔ تیسری خلوت، تنہائی، یار سے یاری لگ جائے نا تو کوٹھے سے چڑھ کے گلا کرتا ہے، کلا بہ کے بسترے میں گھس گھس کے باتیں کرے گا، چھپ چھپ کے باتیں، اور کہیں جگہ نہ ملی تو باتھ روم میں جا کے بات کرے گا۔ گھر والے کہیں گے تیرا پیشاب اتنا ہی اوکھا ہو گیا کہ نکلتا ہی کوئی نہیں، آدھا گھنٹہ لا رہے ہیں۔ تنہائی ہے نا۔ الحمدللہ ہم ایسی قوم ہیں، ہم اب کوئی موقع ہاتھ سے خالی جانے نہیں دیتے۔ 3 ورکشاپوں میں دل کو گزارو، قرآن کی تلاوت، ذکر کے حلقے اور تنہائی، خلوت میں بیٹھ کے۔ خلوت میں بیٹھ کے آج تک کوئی بہندا ہی کوئی نہیں یار، تو میں جی کمرے کلا بیٹھا سی، کوئی میرے پیچھوں گزر کے چلا گیا، میرے اگوں گزر کے چلا گیا، مینوں اشارے کر کے چلا گیا، بھاگ رہا ہے، ٹی وی چلا رہا ہے، ٹیلی فون کر رہا ہے، ایسے ہی میسج کر رہا ہے، ایسی گیم میں دیکھ رہا ہے، تو دل تنہائی برداشت نہیں کر رہا، تو پھر روزی بعد میں مانگ۔ قرآن کی تلاوت، ذکر کے حلقے، خلوت کے اندر یہ دل تیرا نہ تلاوت نہ ذکر نہ خلوت برداشت کر رہا ہے، پھر جھولی پھیلا کے روزی بعد میں مانگ، صحت بعد میں مانگ، جوانی کی سلامتی بعد میں مانگ، مکان بعد میں مانگ، پہلے جھولی پھیلا کے رو کے اللہ سے دل مانگ۔ اب یہ دل نہیں گوشت کا لوتھڑا ہے، تیرا دل مر چکا ہے بھائی۔ میں نے کیسے پہچانا یہ دل مر گیا؟ عشاء کی نماز نہیں پڑھی، نہیں پڑھی، اللہ ناراض ہو گئے تو ہو جائے، اللہ کا حبیب ناراض ہو گیا تو ہو جائے، دل مرا پڑا ہے۔ اس دل نے جب یہ پمپ کر کے پورے وجود کو حرکت دے گا، دماغ سوچنے پر، زبان بولنے پر، کان سننے پر، ناک سننے پر، ہاتھ سونگھنے پر، ہاتھ پکڑنے پر، پاؤں چلنے پر مجبور ہوں گے۔ جب دل ہی مرا پڑا ہے، اس سے کیا ضرورت پڑی؟ انہوں نے کہا یار 3 بجے گھر جائیں گے، آدھا گھنٹہ 15 منٹ پیشاب کرتے میسج کرتے لگے، پھر سونا ہی ہے 12 بجے تک۔ کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے نماز بھی اٹھ کے، تو دل مرا پڑا۔ تو جھولی پھیلا کے اللہ سے دل مانگو۔ رمضان کے روزے آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم نے کوزہ رکھنے ہیں۔ تراویح آ رہی ہے تو ہم نے کوزہ پڑھنی ہے۔ اتنی گرمی، جمعہ نہیں پڑھا جاتا، لوگ کی تراویح پڑھ دینے۔ یار تیرا ہی حوصلہ ہے،
یار تیرا ہی حوصلہ ہے، اسے جواب دو قبر میں جانے کا، جا کے جوتے کھانے کا تیرا ہی حوصلہ ہے، ہمارا حوصلہ نہیں ہے بھائی۔ 3 ورکشاپوں میں سے دل کو گزارو، ذکر کے حلقے، خلوت اور قرآن کی تلاوت، ان ورکشاپ سے گزارو۔ اگر دل ٹکتا ہے تو دل زندہ ہے، ورنہ اللہ سے پہلے دل مانگو، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اثر ہوگا، ورنہ کوئی اثر نہیں۔ بالفرض دل زندہ ہے، دل زندہ ہے۔ اب اس دل کو زندہ رکھنے کے لیے 5 طریقے سے، اس دل کو زندہ رکھنے کے لیے 5 طریقے استعمال کرنے پڑیں گے۔ پہلا طریقہ، قرآن کی تلاوت سے اس دل، اتنی قرآن کی تلاوت کرو، جو قرآن کی تلاوت کرے گا اس کا دل مرے گا نہیں۔ مکان بنایا قاری صاحب نے ماشاءاللہ، یہ مسجد بنائی، اللہ پاک اس کی ضروریات کو پورا کر دے۔ میں آپ حضرات سے تھوڑا اس مسجد کے لیے تعاون بھی لے کے جاؤں گا، کچھ بچا کے رکھنا۔ مکان بنایا، اگر یہاں پنکھے یا لائٹیں نہ ہوتی، آپ 1 منٹ میں نہ بیٹھتے، قاری صاحب اندھیرا کر رکھا، ابھی لائٹ جائے گی فوراً تار جل جائے گی، کیوں؟ روشنی کے بغیر گزارا نہیں۔ تو دل کی اندھیری کو روشنی میں بدلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ زندہ رکھنے کے لیے قرآن کی تلاوت، اور دل کی اندھیری نگری کو روشن کرنے کے لیے نبی جی کے تذکرے سناؤ اس دل کو، حضور کی سیرت سناؤ اس دل کو، سیرت والی مجالس اور محفل میں اس دل کو لے کے جاؤ۔ اچھا بھائی، انسان دیکھو، ہم شوگر کے مریض ہیں، ایک تو شوگر سے بچاؤ کی گولی کھاتے ہیں، ایک طاقت کی گولی۔ تو اس دل کو طاقتور رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دنیا سے بے رغبتی، تھوڑے پہ شکر، نہ ملنے پہ صبر، اس کو زہد اور تقوی کے انجیکشن لگاؤ۔ اگر دل ادھر ادھر بھاگے، یہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر، تو اس دل کو لگام ڈالنے کے لیے اسے موت کے تذکرے سناؤ۔ بے لگامہ دل ہے جو ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، اسے موت کے تذکرے سناؤ۔ 5ویں چیز، اس دل کو زندہ رکھنے کے لیے اس دل کو موت کے تذکرے اتنے سناؤ، اتنے سناؤ، اس دل کو یقین ہو جائے کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے بھائی۔ جب ان 5 طریقوں سے دل کی حفاظت کی جائے گی اور 3 ورکشاپوں میں ان کو گاہے گاہے دل کو لایا جائے گا تو دل زندہ رہے گا۔ جب دل زندہ ہوا تب اس پہ اس آیت کا اثر ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پہ روزہ فرض کیا گیا۔ روزہ بے ایمان پہ ہے ہی نہیں، روزہ ہے ایمان والے پہ۔ تیرا روزہ ہے، نہیں میرا روزہ، تو سمجھ لو ایمان اس میں نہیں ہے، روزہ تو ایمان والا رکھ رہا ہے۔ روزے کے معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ رمضان کا معنی جل جانا۔ 12 مہینے اسلامی ہیں، ہمیں نام آتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج۔ 11واں، ایک 10واں مہینہ یا 9واں رمضان المبارک کا 11 مہینوں کے نام عرب والوں نے خود رکھے، 12ویں مہینے کا نام عرش والے نے رمضان المبارک رکھا ہے۔ پھر فرمایا جب رمضان المبارک، اسے رمضان نہیں کہنا، اللہ نے نام رکھا اور اللہ نے اپنا نام اس کو دیا ہے، رمضان اللہ کا نام ہے۔ جب بھی رمضان کہو، یا رمضان شریف کہو یا رمضان المبارک کہو۔ اب رمضان کے معنی جل جانے کے، جل جانے کے۔ اللہ کا مقام اونچا، رمضان کا مقام اونچا، تو معنی جل جانا، آگ کے، یہ سمجھ نہیں آئی۔ اللہ بھلا کرے محققین کا، اللہ بھلا کرے علماء کرام کا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، رمضان المبارک کے مہینہ ایمان والوں پہ فرض کیا گیا، جیسا کہ پچھلی قوموں پہ۔ جو ایمان کی حالت میں روزہ رکھے گا، پروردگار عالم اسے پرہیزگاری کا، تقوی کا، اپنی محبت کا پروردگار عالم اسے تاج پہنائے گا۔ پرہیزگار اسے بناتا ہے جو گناہوں سے پاک ہو۔
الہ العالمین رمضان المبارک کا نام رمضان رکھا، روزوں کا نام اس مہینے کا رمضان المبارک رکھا، معنی اس کا جل جانا رکھا۔ الہی انسانی ناطے کے ہوتے ہوئے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کہاں رمضان المبارک اور کہاں معنی جل جانا۔ فرمایا او میرے بندے، صبح سحری کے وقت سے لے کر افطاری تک 15 گھنٹے 16 گھنٹے تو بھوکا رہا، اختیار ہوتے ہوئے تو نے کھجور کا دانہ تک منہ میں نہ ڈالا، تجھے اختیار ہوتے ہوئے تو نے پانی کا قطرہ اپنے منہ میں نہ ڈالا، افطاری کا وقت آ گیا، سارا دسترخوان سجا پڑا ہے تو پھر بھی نہیں کھاتا، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے تیرے پیٹ میں بھوک اور پیاس کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہو فرشتوں، میرے بندے کے سارے دن کے، میرے بندے کے سارے سال کے گناہ اس کی بھوک والی آگ میں ڈال کے جلا دو، ادھر کھجور منہ میں ڈالے گا، میں سارے سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ الہ العالمین کل یہ پھر دن آئے گا، کل یہ پھر روزہ رکھے گا، پھر اسے شام کے وقت بھوک لگے گی، کبھی گیلا کپڑا کر کے ہونٹوں پہ رکھے گا، کبھی گیلا کپڑا کر کے سر پہ باندھے گا، کبھی کہے گا مجھے کولر کے آگے سے نہ ہٹاؤ، کبھی کہے گا میری طرف اے سی کی وہ کر دو، کبھی کہے گا سارا اے سی کا منہ میری طرف کر دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میری جان نکلی جا رہی ہے، میری اتنیاں کلو اللہ پڑھ رہی ہے، میری اتنیوں میں بھوک کی وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگلے سال کے سارے گناہ لے آؤ، اس اتنیوں والی آگ کی بھٹی میں ڈال دو، ادھر پانی کا گھونٹ جائے گا، اس سے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ جس دن چاند نظر آنا ہوتا ہے، 29واں روزہ ہو یا 30واں روزہ، اس وقت بھی کر کے بیٹھا، روزہ رکھ کے بیٹھا، ادھر اذان ہونے میں 2 منٹ رہ گئے، آنکھ سے آنسو نکلنے لگ گئے، بیوی کی طرف دیکھ رہا ہے، بیٹے کی طرف دیکھ رہا ہے، بھائی کی طرف دیکھ رہا ہے، یار کیوں رو رہا ہے؟ رو کے کہنے لگا روزے آئے چلے گئے، ہم اس کی قدر نہ کر سکے، اس کی آنکھ میں آنسو آنا شروع ہو گئے، آخری روزے میں کہہ رہے بچوں سے اپنے لیے دعا کر لو، میرے لیے دعا کر لو، میرے ماں باپ کے لیے دعا کر لو، پتہ نہیں دوبارہ رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں، رو رو کے دعا کر رہا ہے، روتے روتے چیخ نکل گئی، روتے روتے ہچکی نکل گئی، بھوک بھی بھول گیا، پیاس بھی بھول گیا، آنکھ سے آنسو دامن میں آ رہے ہیں، آنکھ سے آنسو داڑھی پہ آ رہے ہیں، زمین پر تو یہ کر رہا ہے، عرش بری پر خدا اعلان کر رہا ہے، او میرے فرشتوں، میرے بندے کی ساری زندگی کے گناہوں کو اکٹھا کر لو، راتوں کے گناہوں کو اکٹھا کر لو، دل کے گناہ کو اکٹھا کر لو، پردے میں جو کیے وہ بھی سارے لے آؤ، لوگوں کے سامنے جو کیے وہ بھی سارے لے آؤ، زبان آنکھ ناک کے گناہ لے آؤ، ہاتھ پیروں کے لے آؤ، دماغ اور دل کی سوچ اور خواہشات کے گناہوں کو لے آؤ۔ الہ العالمین کیا کرو گے؟ فرمایا افطاری کے وقت میں 2 منٹ رہ گئے، اس کے پیٹ میں بھوک اور پیاس کی آگ لگی ہوئی ہے، گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو اس آگ والی بھٹی میں ڈال دو، ادھر افطاری کے لیے کھجور کا دانہ منہ میں ڈالے گا، میں عرش عظیم کا مالک اعلان کروں گا، آخری روزے کی افطاری کرنے والے پروردگار عالم نے تیری ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تھوڑا سا عمل ہے، اجر اللہ کتنا عطا فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ہم کتنا آپ کو سمجھائیں، کتنا آپ کو قرآن پاک پڑھ کے سنائیں، کتنا ملت سماجت کریں، ہمارے پاس کوئی قانون نہیں کہ ہم آپ کو زبردستی روزے رکھوا سکیں، ہمارے پاس کوئی آرڈر نہیں جس سے ہم آپ کو روزے کی حقیقت منوا سکیں، ہم تو آپ کے آگے ہاتھ ہی جوڑ سکتے ہیں، آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے آپ کو رو کے دکھا سکتے ہیں، آپ کی ملت سماجت کر سکتے ہیں، اتنا کہہ سکتے ہیں میاں اس مہینے کی قدردانی کر لے، اگلا سال آئے گا، رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، رمضان المبارک کا چاند اسی طرح نظر آئے گا، لیکن تیرا میرا پتہ کوئی نہیں، پتہ نہیں اگلا چاند تیرے میرے چہرے پر آئے گا یا تیری میری قبر پہ آئے گا۔ تراویح
تراویح کا اہتمام کر لینا، قرآن پاک کی تلاوت کر لینا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہو جی سارا دن ہم کام کرتے ہیں، تھکے ہارے ہیں، مولوی صاحب تراویح نہیں پڑھی جاتی، کوئی ہمیں سوکھا سا کام بتا دو۔ خدا کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ میرے بندے رمضان کو قرآن سے علیحدہ نہ کر، قرآن کو رمضان سے علیحدہ نہ کر۔ تجھے کیا پتا رمضان قرآن میں، قرآن رمضان میں دل کا روزہ رکھے گا اور رات کو قرآن کی تلاوت سنے گا، ہر رات میں عرش عظیم کا مالک تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا۔ آج آدمی کہتا ہے میں چٹا ان پڑھ ہوں، مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ میں آپ حضرات سے ایک بات عرض کروں گا، اگر پردے میں عورتیں بیٹھی ہیں، محلے میں کمیٹیاں ڈالتی ہیں، لاٹری ڈالتی ہیں، 500 روپیہ شوہر دے کے گیا، بیٹی کو بٹھا کے سارا حساب کرتی ہیں، تیرے باپ کے آنے کا وقت ہو گیا، میں نے سارا 500 کا حساب دینا ہے، اتنے کی سبزی آئی، اتنے کا تیل آیا، اتنے فلانے بیٹے کو دیے، میں نے 500 کا حساب کرنا ہے۔ دکان سے ابا گھر پہ آ گئے، بیوی کو بٹھا لیا، میں ان پڑھ ہوں تو پڑھی لکھی ہے، میں چٹا ان پڑھ ہوں، پرچول کی دکان صبح 7 بجے کھولی، رات 10 بجے بند کی، فلانے کا اتنا ادھار آیا، فلانے کا اتنا ادھار گیا۔ ایمانداری سے بتاؤ بیوی اپنا حساب شوہر سے کروا سکتی ہے، شوہر دکان کا حساب بیوی سے کروا سکتا ہے؟ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو کیوں نہیں کہتے مجھے دکان کا حساب تو کر کے دے دے؟ ان کی زبان سے یوں نہیں نکلتا میں ان پڑھ ہوں، قرآن کھول کے بیٹھ جا، تلاوت کرنا تیرا کام ہے، تنہائی میں قرآن کی تلاوت سننا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ گجرانوالے کے غیور مسلمانوں، آپ کو ایک بات عرض کر کے جا رہا ہوں، قرآن پاک سے اس مہینے میں یاری لگا لو۔ کتنی دیر سننا پڑے گا؟ میکسیمم 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، روزانہ 1.5 گھنٹہ اس سے یاری لگا لو، 1.5 گھنٹے کے لیے اسے یار بنا لو۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر قرآن تیرا میرا یار بن گیا تو اسے دنیا کی راتوں میں یار بنا لے، یہ قبر کی راتوں میں تجھے اپنا یار بنا لے گا۔ تو دنیا کی راتوں میں اس کا احترام کر لے، اسے بکھرنے سے بچا لے، اسے بے قیمتہ ہونے سے بچا لے، اسے لاوارثہ ہونے سے بچا لے۔ رب اکبر کی قسم ہے سگا بیٹا قبر پہ مٹی ڈال کے چلا جائے گا، بھائی قبر پہ مٹی ڈال کے چلا جائے گا، یقین ڈال ہوا کا سراغ باقی نہیں رہے گا۔ فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے، قرآن کفن سے نکل کر ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا راتوں کی تاریکی میں مجھے پڑھا کرتا تھا، رات کے اندھیرے میں مجھے سنا کرتا تھا، میں کیسے بے وفا بن جاؤں؟ تو دنیا کی راتوں میں میرے کام آیا، میں قبر کی راتوں میں آج تیرے کام آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے نفیسی صاحب تلاوت کر کے گئے، خدا کی قسم پڑھ قرآن رہے تھے، 1400 سال پہلے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے سجنے بننے سے پہلے پروردگار عالم نے قرآن پاک کی تلاوت فرشتوں کو کر کے سنائی، فرشتے بھی جھوم اٹھے، فرشتے بھی بے اختیار بول اٹھے۔ الہ العالمین، کتنے مقدروں والے وہ لوگ ہوں گے جنہیں یہ قرآن کی دولت نصیب ہوگی، کتنی مبارک زبانیں ہوں گی جو اپنی زبانوں سے اللہ تیرے کلام کی تلاوت کیا کریں گے۔ میرے عزیزو، ہم نے قرآن کی دولت نہیں مانگی، قرآن کی تلاوت نہیں مانگی، قرآن کی بہاریں نہیں مانگی، پروردگار عالم نے بن مانگے یہ سارے تحفے عطا فرما دیے۔ قاری صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، میں یوں کہہ دوں گھر کی مرغی دال برابر ہے۔ قاری محمد ارشد صفدر صاحب اللہ کی قسم پہاڑوں کے دامن میں صحراؤں میں جا کر گرمی سردی کی جگہ پہ جا کر خدا کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حرم میں جا کے قرآن کی تلاوت کی، نبی کے روضہ انور پہ جا کے قرآن کی تلاوت کی۔ میں خوشامد نہیں کرتا، میں منہ ملیزے کی بات نہیں کرتا، رب
اکبر کی قسم ہے قرآن والوں کی اللہ ٹالتا نہیں. ابھی پچھلے دنوں شب برات کو اللہ اکبر ایک محفل میں قاری صاحب یہ کہتے ہوئے رو دیے میں نے اپنی بچیوں کو 2 کا عالمہ بنایا, میں نے اپنی بچیوں سے وعدہ کر لیا تھا میری بچیوں جب تم عالمہ بن گئی انشاءاللہ تمہارا باپ تمہیں اللہ کا گھر بھی دکھا کے لائے گا, نبی کا روزہ بھی دکھا کے لائے گا. معذوری کے عالم میں آپ حضرات کے سامنے ہے, کسی پر بوجھ کوئی نہیں, کسی کا محتاج کوئی نہیں, کسی کے آگے بھیک نہیں مانگتا. اللہ نے کہا تو میرے قرآن سے جڑ گیا میں ساری مخلوق کو تیرے قدموں سے جوڑ دوں گا. میں گواہ ہوں رات کے 2:30 بج رہے تھے, یقین جانو اللہ کا بندہ ایک جگہ بیٹھ کے یہ کہہ کے رونے لگ گیا میرے لیے دعا کرو, میں نے اپنی بچیوں سے وعدہ کیا میں عمرہ کراؤں گا. میں نے اس کی آنکھ میں آنسو دیکھے, میں نے کہا پتہ نہیں کس کس نے بچوں سے وعدہ کیا ہوگا, کس کس نے بچیوں سے وعدہ کیا ہوگا. ادھر قاری صاحب کی آنکھ سے آنسو ٹپکا, دائیں طرف سے ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا قاری صاحب بیٹی تیری بہن میری ہے, تیاری کرانا تیرا کام ہے, اللہ کے فضل سے عمرہ کرانا میرا کام ہے. قرآن والے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں. اللہ اکبر. ابھی تھوڑی دیر پہلے قاری صاحب قرآن پاک پڑھ رہے تھے, یقین جانو ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان سے آج ہی اتر رہا ہو. قرآن کی 2 آیتوں کو سے دل کو ہلا کے چلا گیا, دل کو گرما کے چلا گیا. اللہ اکبر. جب میرے عزیزوں بیٹری بیکار ہو جائے اسے دوسری بیٹری سے کنیکشن دے کے بیٹری کو ہرا بھرا کیا جاتا ہے, بیٹری کو دوبارہ کرامت کیا جاتا ہے. دل کی بیٹری مردہ ہو گئی تھی, خدا کا فضل مانو مدرسہ صفدریہ تجوید القرآن میں یہ محفل سجی, تلاوت کے ذریعے ثنا خوانی کے ذریعے اس دل کی بیٹری کو زندہ کر لیا. اور لوگوں گھر جا کر دنیا کے جھمیلوں میں دنیا کی خواہشات کو پورے کرنے کے چکر میں اس دل کی بیٹری کو دوبارہ مردہ نہ کر دینا. یہاں تو دعا کر کے جاؤ گے میرے کہنے پہ, تہجد کا وقت ہے, گھر جا کے سونے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت تہجد کے پڑھ لینا. الہ العالمین اس دل کو تو نے دوبارہ اپنی محبت کا کرنٹ دے دیا, دوبارہ اپنی محبت کا رنگ دے دیا, حضور علیہ السلام کی تابعداری کا توق گلے میں ڈال دیا. الہی اس نعمت کو میرے ساتھ موت اور قبر تک وابستہ رکھنا. ربی ذوالجلال کی قسم ہے تہجد کا وقت ہے, اتنا برکت والا وقت ہے, رونا تیرا کام ہے اور تیرے آنسوؤں کو سنبھال کر عرش عظیم کے نیچے رکھ دینا خدا پاک کا کام ہے. ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح بھی پڑھنی ہے, قرآن بھی سننا ہے, اور ہم نے اسی مہینے کے اندر رمضان المبارک کے روزے بھی رکھنے ہیں. رکھو گے؟ پھر ہم نے سخاوت بھی کرنی ہے. سخاوت یہ نہیں کہ زکوٰۃ دے دی جی میں سخی بن گیا, وہ تو فرض تھا دینا ہی پڑے گا, نہ دے گا تو گناہ. فطرانہ تیرے پہ ذمہ داری تھی دینا پڑے گا, فصلوں کا عشر تجھے دینا پڑے گا. سخاوت کیا ہے؟ اللہ اکبر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ اکبر. ہرگز ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک میری راہ میں وہ چیز نہ دے دو جس چیز کو تجھے دیتے پتہ لگے میں کائنات کے مالک کو لیتے پتہ لگے. یہ سخاوت ہے. سخاوت کیا؟ 2 روپے کے نوٹ نکالے اور میرے لیے دعا کری ہوئے, اور میرے لیے دعا کری, میرے بچے لیے بھی دعا کری 10 روپے دے کے. نہیں, یہ تو تم نے سخاوت کا بدلہ لے لیا. سخاوت کا بدلہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ آتا, صدا لگاتا اجرکم من اللہ, اللہ تمہیں اجر دے, کچھ عطا کر دو. اما عائشہ اپنے خادم کو بھیج دیتی, اپنی خادمہ سے کہتی جا فقیر کی جھولی میں ڈال کے آ جا. خادمہ فقیر کی جھولی میں ڈال کے آ جاتی. سیدہ عائشہ ام المومنین تیری میری ماں رضی اللہ تعالی عنہ خادمہ کو اپنے پاس بٹھا لیتی, فرماتی جب تو نے فقیر کو پیسے دیے تھے
فقیر نے کیا کہا تھا کہ اماں جان تیرے دروازے کو دیکھ کے کہا تھا خدا دینے والی کا بھلا کرے. اماں کہتی تو ہاتھ اٹھا. سیدہ عائشہ بھی ہاتھ اٹھا لیتی, فرماتی میں دعا کروں تو آمین کہنا. فقیر کیا کہہ گیا؟ خدا اس دروازے والی کا بھلا کرے. اماں کہتی خدا فقیر کا بھلا کرے. خادمہ آمین کہتی. اور کیا کہ اس نے کہا کہ اللہ تجھے صحت دے, یا اللہ فقیر کو بھی صحت دے دے. اس نے کہا رزق کی تنگی دور کر دے. جب اس کا اللہ اماں عائشہ کہنے لگی خادمہ سے تو آمین کہہ, اللہ فقیر کی تنگی کو بھی دور کر دے. اور کیا کہہ کے گیا؟ تیرا بیڑا سلامت رکھے. اماں کہتی تیرا بیڑا سلامت رکھے. جتنی دعائیں فقیر دے کے گیا ساری خادمہ گنا دیتی. اب فرماتی دعا کا بدلہ دعا سے اتر گیا. اب جو میں نے دیا ہے اس کا بدلہ میں نے فقیر سے نہیں لینا, اپنے خدا سے لینا ہے. یہ دینے کا انداز ہے. ہم ابھی زکوٰۃ دیں گے, اللہ غنی, اس انداز سے دیں گے کہ لینے والے کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. دروازے پہ کھڑی ہو کے گھر والی شور کرے گی, بہن شور کرے گی, اماں فلانی رشتہ دار زکوٰۃ مانگنے آئی ہے, تو انو زکوٰۃ لگ جاندی ہے, اس کی عزت کا جنازہ نکل گیا اور تیری زکوٰۃ کے اجر کا بیڑا غرق ہو گیا. ابھی ابو جان سو رہے ہیں کل کو آنا. ابو تجھے نیند پیاری, کیا پتا وہ اس امید سے تیرے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو کہ یہاں سے مجھے 1000 ملے گا, گھر میں آٹا سبزی لے کے جاؤں گا. تجھے نیند پیاری ہو گئی, ان کا دسترخوان آج خدا کی نعمتوں سے پھر خالی ہو گیا. پیر محل جمعہ پڑھاتا ہوں, میرا بڑا پیارا چھوٹا سا بچہ دوست ہے, بڑا خدمتگار ہے, آج کل سعودیہ میں 2 سال 3 سال پہلے, اللہ اکبر, قاری ارشد صاحب مغرب کی نماز کے بعد ہم نماز پڑھ کے کمرے میں آئے, روح افزا کا شربت پڑا تھا, میں نے گلاس میں ڈال کے اس بچے کو دے دیا. میں نے کہا پی لے, کہ نہیں حضرت جی آپ پیو. میں نے کہا پی لے. بار بار الکار, بار بار اصرار, گلاس میں ہاتھ پکڑ کے رونے لگ گیا. اللہ کی قسم روتے روتے ہلکی ہلکی آواز نکلی. میں نے کہا بیٹے کیوں نہیں پیتا؟ کہنے لگا مولوی صاحب آج 15واں یا 17واں روزہ ہے, پہلی مرتبہ میں نے روح افزا کا شربت گلاس پکڑا ہے. اللہ اکبر, میں کیسے پیوں؟ 15واں یا 17واں روزہ ہے, ہم نے گھر میں ٹھنڈا پانی پیا, روح افزا تو دور کی بات ہے, میرے باپ کی جیب لیمو پانی کا شربت بنانے کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے. یا تیرا میرا شربت نالیوں میں گرتا ہے, یا تیرا میرا روح افزا نالیوں میں گرتا ہے. اللہ اکبر, کیا تھا, 2 گلاس کی پیاس تھی, ایک پیتا ہے غریب کو پلا دیتا. ساتھ والے پڑوس میں گھر میں تیری بہن بیوہ رہتی ہے, دائیں طرف تیرا بھائی بے روزگار رہتا ہے. اللہ اکبر, مجھے سمجھ نہیں آتی, ایک بھائی کی کپڑے کی دکان ہے, دوسرے بھائی ریڑھی چلا رہا ہے, ایک بھائی کے کپڑا بک رہا ہے, دوسرے کی ریڑھی کا پھل واپس آ رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی, کسی نے کان میں آ کے کہہ دیا تیرا بھائی آج پھر سبزی لے کے آیا. اللہ اکبر, یہ سن کے تیرے حلق کے اندر گوشت کیسے اتر جاتا ہے. ان لوگوں کا خیال کرنا. رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری سحری میں پتہ ہے کہ ان کے گھر بڑی مجبوری ہے, چپکے سے دے کے آنا, دل کے اجالے میں نہ دے کے آنا, کوئی دیکھ نہ لے, رات کی تاریکی میں دے کے آنا, اپنا آپ نہ دکھانا, اپنا نام نہ بتلانا. اللہ اکبر, دروازے پہ رکھ کر زور سے دروازہ بجا لینا, اس کے قدموں کی آواز سن لو کہ آ رہا ہے, دروازے سے غائب ہو جانا, دور کھڑے ہو کے دیکھ لینا, دروازہ کھلے گا, راشن ملے گا, راشن دینے والا نظر نہیں آئے گا. رب ذوالجلال کی قسم ہے وہی جھولی پھیل جائے گی. یا اللہ, جس نے غریب کی غریبی کا بھرم رکھ لیا, پروردگار عالم اس کی نیکیوں کا بھرم رکھ دے. آواز لگے گی او میرے بندے, تو نے دنیا کے اندر میرے بندے غریب کی غربت پہ پردہ ڈالا, اور آج میں نے تیرے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے. ابھی خریداری کرنے کے لیے جاؤ گے, عید کا جوڑا لے کے جاؤ گے, کہو گے جی ٹرو کا جوڑا دے دو, مرو کا جوڑا دے دو, اور یہ مصیبت مسلمانوں تمہارے میں سے کہاں آ گئی؟
کوئی ٹرو نہیں، کوئی مرو نہیں، اگلے دل دھلا ہوا جوڑا پہن لے، پچھلے سال کا جوڑا پہن لے، ٹرو کا جوڑا کسی یتیم کو پہنا دے، مرو کا جوڑا کسی غریب کو پہنا دے، اسے یوں نہ کہ باپ کے پچھلے سال کے کپڑے پہن لے۔ اللہ اکبر، جو ٹرو مرو کو جوڑا پہنتا ہے وہ کسی غریب یتیم کو پہنا دے۔ نبی کی امتی غریب یتیم کے گلے میں تیرا نیا بنایا ہوا نیا کرتا جائے گا۔ مجھے نہیں پتا گھر والے تجھے شاباش دیں گے کہ نہیں، رب اکبر کی قسم ہے اگر تیرا کپڑا پہن کے یتیم ہنسنے لگ گیا، روزہ انور سے سلام بھی آئے گا، مبارکباد بھی آ جائے گی۔ کیا کرو گے جمع کر کے؟ کر دو اللہ کے نام پہ خرچ۔ نفلوں کا نفل پڑھو گے اجر اللہ فرض کا دے گا، فرض پڑھو گے اللہ 70 گنا عطا زیادہ فرمائے گا، خرچ کرو گے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، مال پھر ایسا نقد دو گے اللہ نقد عطا فرمائے گا۔ جس گھر کے اندر پائیا مسری کی دال نہیں پکتی تھی، آج اسی دسترخوان پہ رمضان المبارک کی برکت سے کتنے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کو کوئی تھوڑ ہے؟ دینے کا انداز یہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن یا حضرت حسین سے کہا جا اپنی اماں کو یہ 6 درہم دیا، کہہ دے اوکھے ویلے آٹے میں کام آئیں گے۔ یہ کون فاطمہ ہے؟ اللہ اکبر، جس کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ کون فاطمہ جس کے دروازے پہ فقیر آیا اور آ کے کہنے لگا یا اہل بیت رسول اللہ انطعم فی سبیل اللہ۔ فقیر دروازے پہ اہل بیت کے آیا، خدا کے واسطے تجھے کچھ کھانے کو دو، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ دروازے پہ کھڑی ہو کر پردے میں جواب دے دیا۔ اور سوال کرنے والے خدا تیرا بھلا کرے، کس دروازے پہ اس وقت پہ آ کے سوال کر لیا۔ ہمارے گھر کی حالت دیکھ، آج 6 دن ہو گئے ہمارے گھر کے چولہے میں آگ نہ جلی، جس کی وجہ سے آج میرے بیٹوں کی شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ حضور علیہ السلام آتے، حجر مبارک کا پردہ ہٹاتے، سیدہ کے چہرے کی کیفیت کو دیکھ کے پہچان دے جاتے آج پھر کچھ نہیں کھایا۔ اما فاطمہ فرماتی میں ایک دن بیٹھی تھی، حضور آئے، حجرے کا پردہ ہٹایا، سید دو عالم ہادی دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، آنکھیں برسنے لگی۔ مجھے محسوس نہ کروایا کہ تیرا باپ تیری حالت دیکھ کے رو رہا ہے۔ روتے روتے مسکرانے لگ گئے۔ فرمایا بیٹی آج میں تجھے، میرا دل کر رہا ہے میں آج تجھے تحفہ نہ دے دوں۔ مائی کہنے لگی ابا جی دے دو، ابا تحفہ دے دو۔ فرمایا بیٹی پھر ذرا جھولی پھیلا۔ اماں کہتے میں حضور کی طرف جھولی پھیلا کے بیٹھ گئی۔ فرمایا بیٹی عشاء کی نماز عشاء کی نماز میں وتر کی نماز پڑھتی ہو؟ کہ جی ابا۔ فرمایا آج کے بعد معمول بنا لے، جب وتر کی نماز پڑھ لے، سلام پھیرنے کے بعد نفل پڑھنے سے پہلے سجدے 2 سجدے کر لیا کر۔ پہلے سجدے میں سبوح القدوس الرب و رب الملائکۃ والروح۔ ابھی جب تراویح شروع ہوگی یہاں میرے عزیزوں بڑے بڑے بینر لگ جائیں گے، 4 تراویح کے بعد کی دعا لکھی جائے گی، اس میں لکھا ہوگا سبوح القدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، لیکن یہاں پڑھنا ہے سبوح القدوس رب و رب الملائکۃ والروح، 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جلسے میں اللہ اکبر اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر دوبارہ سجدہ کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی پھر 5 مرتبہ پڑھ لینا سبوح القدوس رب و رب الملائکۃ والروح۔ میری بیٹی اگر تو یہ عمل کرے گی، تیرا باپ قسم اٹھا کے کہتا ہے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اے میری بیٹی وتروں کے بعد تو 2 سجدوں میں یہ عمل کرے گی، اللہ پاک مصلی سے اٹھنے سے پہلے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
پھر فرمایا اے فاطمہ، یہاں پر اللہ نے دینے کی بس نہیں کی، اے فاطمہ ان 2 سجدوں کی برکت سے 100 حج کا ثواب ملے گا، 100 عمروں کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ پھر بھی بس نہیں فرمائی، اے فاطمہ جو یہ عمل کرے گا میری طرف سے اسے خوشخبری سنا دے، میری طرف سے اسے پیغام دے دے، یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا۔ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اللہ فرمائیں گے 2 سجدوں میں یہ پڑھنے والے میرے سامنے آ جا، ادھر منہ موڑ کے دیکھ لے، تیرے خاندان میں، تیرے رشتہ داروں میں، تیری قوم برادری میں ایسے 60 افراد جن پر جہنم واجب ہو گئی، یہاں کھڑے ہو کر سفارش کرنا تیرا کام ہے، 60 افراد کے لیے جنت کے دروازے کھول دینا میں خدا کا کام ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ سارے تراویح پڑھیں گے کو انشاءاللہ، تو اگر یہ عمل کر لے تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ ہم نے صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، روزانہ خیرات کرو، بے شک 10 روپے کرو، بے شک اچھا بول کرو۔ اب خیرات دیکھو، حضرت علی نے 6 درہم لکھوائے، اے فاطمہ 6 درہم رکھ لے آٹے کے لیے۔ اتنی دیر میں حضرت علی دروازے پہ کھڑے تھے، فقیر آ گیا، علی اللہ کے نام پہ دو۔ آپ نے حضرت حسن کو بھیجا، فرمایا حسن جا اپنی ماں کے پاس سے 6 درہم میں سے 2 درہم لے آ اور کہہ دے فقیر کو دینے ہیں۔ شہزادہ گیا، امی جو ابو نے 6 درہم رکھوائے تھے 2 دے دو، فقیر نے دیے، فقیر کو دینے ہیں۔ اماں جان نے وہ 2 درہم ہاتھ میں دے دیے، کہا اپنے ابو سے کہے وہ تو نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے۔ حضرت علی کے پاس بیٹا آیا، فقیر کو 2 درہم دیے، ابو جان امی کہہ رہی ہے 6 درہم تو آپ نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے۔ حضرت علی نے سنا، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا نبی کی بیٹی ہو اور یوں کہے کہ پیسے آٹے کے لیے رکھوائے تھے۔ اللہ اکبر، فرمایا بیٹے پہلے 2 مانگے تھے، اب 6 کے 6 لے آ، 6 کے 6 درہم فقیر کی جھولی پہ ڈال دیے۔ کام اہل بیت ہے، آل رسول ہے، ہمارا پیسوں پہ بھروسہ نہیں بلکہ خدا کے خزانوں پر بھروسہ ہوتا ہے۔ جا 6 کے 6 درہم دے دے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں وہیں کھڑا ہوا تھا، ایک آدمی اونٹ کی مہار پکڑ کے آ گیا، میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، علی کہا جی میں نے اونٹ بیچنا ہے، کوئی خریدار بتا۔ میں نے کہا میرے تو پاس تھے ہی 6 درہم، وہ بھی دے دی اللہ کے نام پہ۔ بھائی مجھے نہیں پتا، تو آگے جا۔ نہیں علی میں نے تجھے ہی دینا ہے۔ اچھا میں نقد نہیں ادھار لوں گا، کہ لے لو۔ کتنے کا؟ کہ 140 درہم کا۔ علی جب تیرے پاس پیسے ہوئے دے دینا۔ حضرت علی نے 140 درہم میں سودا کر لیا، اونٹ کی رسی پکڑا کے آگے چلا گیا۔ اتنی دیر میں ایک دوسرا شخص آیا، علی لگتا ہے اونٹ بیچنا ہے جی، کتنے کا؟ 200 کا۔ فوراً 200 درہم نکال کے دے دیے۔ آپ نے 140 درہم علیحدہ کر کے بیچنے والے کو دیے، 60 درہم مٹھی میں پکڑے۔ حضرت حسن حسین کو بلایا، فرمایا بیٹو جلدی آؤ، یہ 60 درہم اپنی ماں کے قدموں میں جا کے رکھ دو اور کہہ دو اللہ کا وعدہ حق، اللہ کا وعدہ سچ، بل جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، 1 2 1 کے بدلے 10 دے گا۔ فاطمہ تو نے فقیر کی جولی میں 6 ڈالے، 6 کے بدلے پروردگار عالم نے نقد 60 عطا فرما دیے۔ وہ تو کسی کا رکھتا ہی کوئی نہیں، وہ تو رکھتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم نقد دیتا ہے، نقد دیتا ہے، تو نہ بھی دے پھر بھی دیتا ہے۔ صبح کو خالی جیب ہوتی ہے، رات کو بھر دیتا ہے۔ صبح خالی پیٹ ہوتا ہے، رات کو سونے سے پہلے پیٹ بھر دیتا ہے۔ پیاس کی آگ بجھا دیتا ہے، بھوک کی آگ بجھا دیتا ہے، پیسے کی آگ بجھا دیتا ہے، خواہشات کی آگ بجھا دیتا ہے۔ پھر اپنے بندے کو دیکھ کے کہتا ہے او میرے بندے بتا میں نے تیری کون سی ضرورت پوری نہیں کی، میں نے تیری کون سی خواہش پوری نہیں کی، لیکن تو ہی نہ قدرہ نکلا۔ وما قدر اللہ کا قدری، میں نے تیرے کھوٹے عملوں کی قدر کی، تو نے میری سچی محبت کی قدر کوئی نہیں کی ہے۔ تو رمضان المبارک میں رمضان کے روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ایک دوسرے کا ہمسایوں کا روزے داروں کا خیال کرنا، تیسرا سخاوت کرنا، اور 5واں کام میرے عزیزوں بے شک 20 دن ہو، بے شک پورا مہینہ ہو، پورا مہینہ نہیں 20 دن نہیں، لیکن آخری عشرہ اللہ کے مہمان بن کے بیٹھ جانا۔
اعتکاف، اور اعتکاف کے بھی ضروری مسائل ہیں. ہماری مسجد میں اعتکاف تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے، مر ہی نہ گئے تھے اعتکاف بیٹھ گئے. اعتکاف میرے عزیزوں کاٹن کے جوڑے لٹکے پڑے ہیں. اذان ہو رہی ہے، مسجد میں نمازی آ رہے ہیں، اعتکاف والے کو اٹھا رہے ہیں، اٹھ نماز پڑھ لے. یہ کون سا اعتکاف ہے؟ موبائل پاس رکھا ہے. اللہ اکبر کہتا ہے بولنے کی اجازت نہیں. میسج پہ کہہ رہا ہے سٹرابری کا جوس بنا دو، تراویح کے بعد دودھ سوڈا بنا دو، دہی بڑے بھیج دو، سلمان سویٹ سے میرے پاس چاٹ بھیج دو. یہ کون سا اعتکاف ہے؟ یہ تو انجوائے ہو رہا ہے، یہ تو ڈرامے بازی ہو رہی ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، تمہارے گھر کے دروازے پر سفید لٹھے کا جوڑا پہن کر، پشاوری جوتا پہن کر، راڈو کی گھڑی لگا کر، ٹچ موبائل لے کے کھڑا ہو جائے اور کہ میں فقیر ہوں اللہ کے نام پہ دو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ تم اس کی جھولی میں خیرات ڈالو گے یا جوتے مارو گے؟ خلوت کا مطلب یہی، اگر نہانے کی ضرورت نہیں 10 دن نہ نہا، اگر کپڑا بدلنے کی ضرورت نہیں، زیادہ میلا نہ ہوا 10 دن انہی کپڑوں میں گزار دے. اللہ اکبر. داڑھی وانے کی ضرورت نہیں، مانگ نکالنے کی ضرورت نہیں. جیسے بال ہے، جیسے داڑھی کی حالت بکھری ہے، جیسے بال بکھرے ہیں، اپنے آپ کو ایسا بنا دے جیسا پاگل ہوتا ہے، جیسا دیوانہ ہوتا ہے، جیسا مجذوب ہوتا ہے. اپنے آپ کو ایسا بنا، پھر تو ہی تو ہو، خدا ہی خدا ہو. 4 پردوں میں بیٹھ کر کہہ دے اللہ میں گناہوں کے ساتھ آ گیا، تو اپنی رحمت کے ساتھ آ جا. الہ العالمین، میں نے تیری محبت میں گھر کا بستر چھوڑ دیا، میں نے تیری محبت میں اے سی چھوڑ دیا، میں نے تیری محبت میں اچھا کھانا چھوڑ دیا، میں نے تیری محبت میں بیڈ پہ لیٹنا چھوڑ دیا، میں نے تیری محبت میں مجھے کپڑوں کا ہوش نہیں، مجھے نہانے کا ہوش نہیں، مجھے سر میں تیل ڈالنے کا ہوش نہیں، کنگھی ڈالنے کا ہوش نہیں. الہ العالمین، اس حالت میں بھی تجھے میرے پہ ترس نہیں آتا تو کب آئے گا؟ یا اللہ دنیا نے منہ لگانا چھوڑ دیا، جس نے 10 روپے دیے اس نے 100 باتیں سنائی. الہی میں ساری دنیا سے مایوس ہو کر تیرے دربار میں بیٹھ گیا. اللہ اکبر. مجھے تیرے قرآن نے بتلا دیا، مجھے تیرے نبی نے بتلا دیا کہ اس کے در پہ جو جھولی پھیلا کے آئے خالی نہیں جاتا. الہ العالمین، 10 دل کی بات نہیں، ساری زندگی تیری چوکٹ پہ پڑا رہوں گا. کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، کبھی جھولی پھیلا کے دعا کرو، کبھی سجدے میں جا کے دعا کرو، کبھی گڑ گڑا کے دعا کرو. الہ العالمین، جب بچہ بلک بلک کے روتا ہے ماں باپ کو ترس آتا ہے، جب گناہگار اپنی جھولی میں گناہوں کو رکھ کے روتا ہے تو خدا پاک کو ترس آ جاتا ہے. ارشد بھائی میں لسوڑی کھر کے اندر غلام مصطفیٰ کھر کے تائے کے بیٹوں میں تقریر کرنے کے لیے گیا. چچا زاد کے بیٹوں میں ملک اجاز کھر، اتنی بڑی پگڑی، شلوار پنڈلیوں تک، اللہ اکبر، روزانہ کی جماعت میں چلنے والا. اللہ غنی. ہم تو سمجھے کھر بڑے عیاش تھے، کتوں کا کھیل کروانے والے، لڑائی کروانے والے. میں ان کی مسجد میں جا کے بیٹھا، کہنے لگے مولوی صاحب یہ مسجد کا چبوترا ہے، اس چبوترے پر کئی مرتبہ میرے باپ کو حضور پاک کی زیارت نصیب ہوئی ہے. میرے کہا میاں یہ پگڑی ہے ٹوپی. کہنے لگے مولوی صاحب ہم تو کتوں کے سور کے شکاری تھے. کہ میں نے کہا یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اللہ اکبر. اس نے آواز دی محمد، 16 سال کا بیٹا آ گیا، سلام کیا. کہ مولوی صاحب اگر میں بات کہوں یقین نہیں کرو گے. میں نے کہا کیا؟ کہ لگتا ہے یہ کبھی گونگا تھا. میں نے کہا نہیں. کہ اللہ کی قسم یہ پیدائشی گونگا تھا جو آج ابو کہہ رہا ہے. میں نے کہا پھر صحت کیسے ملی؟ کہنے لگا تبلیغی جماعت ہماری مسجد میں آئی، میرے سے ملنے کے لیے گھر آئے، میں اپنے محمد کو ابو کہتا تھا. میں نے کہا ابو محمد. وہ میرے پاس آیا، وہ بھی مجھے صرف ابو کہتا تھا. میں نے کہا مہمان آئے، لسی گھنا. وہ لسی لینے گیا، مہمان زیادہ تھے، گلاس تھوڑے. میں نے کہا اور گھنا. میرا بچہ چلا گیا. لاہور کے امیر تھے جماعت کے، کہنے لگے بیٹا ہے کہ جی گونگا ہے. کہ میں رونے لگ گیا. اللہ اکبر. علاج کرایا کہ تھک گیا.
لیکن علاج نہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں قدرتی شفا ملے. وہ جماعت کے امیر کہنے لگے لاہور میں فلانے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس چلا جا. کہ میں نے سنی انسنی کر دی, پوری دنیا تو چھال ماری, اللہ اکبر وہاں بھی چلا جاؤں گا. جب جماعت والے مل کے گھر اپنے مسجد میں چلے گئے, میں اٹھ کے کمرے میں آیا, بیوی دروازے کے ساتھ کان لگا کے سن رہی تھی. میں کمرے میں آیا, مجھے دیکھ کے رونے لگ گئی اور کہنے لگی سنا وہ مولوی کیا کہہ کے گیا. میں نے کہا بڑوں نے کہا اللہ اکبر. کہ میری بیوی نے اس وقت جو سونے کا ہار پہن رکھا تھا اس کی مالیت 8 لاکھ روپے کی تھی. اس نے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا, یوں ہار پکڑا, یوں کھینچا, اللہ اکبر, میرے منہ پر یوں کر کے پھینک دیا. کہنے لگی اگر تیرے پاس پیسہ نہیں یہ میرا ہار بیچ کے جا بچے کو لاہور دکھا کے آ. کہ اللہ اکبر, بیوی پیسے کا تانا دے دے, ہمارے گھروں میں یہ گالی سمجھی جاتی ہے. کہ مجھے بڑا غصہ آیا, لیکن جب بیوی نے میرے منہ پہ ہار مارا میری دل کی کیفیت بدل گئی. مولانا کلیم اللہ لسوڑی گھر والے, میں بھی پچھلے مہینے جلسہ کر کے آیا, بہت عزت دیتے ہیں. کہنے لگے مولوی صاحب عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہا تھا, میاں اجاز صاحب کہنے لگے میاں اجاز عشاء کی نماز پڑھ کے میں مولوی کلیم اللہ نکل رہا تھا, میں مسجد میں آیا, شراب پی رکھی تھی, دھت نشے میں نے مولوی کو دھکا دیا. میں کہا ونج, میں نے دھکا دے کے کنڈی لگا لی, دروازہ بند. ملک بشیر کو اللہ اکبر میرے دوسرے بھائیوں کو مولوی صاحب لے آیا کہ میاں صاحب شراب پیتی ہوئی ہے, پتہ نہیں مسجد میں کیا تماشا کرے گا. وہ دیوار سے دیکھنے لگ گئے. میں نے کہا وجو آج میں اللہ پاک کو راضی کرنا ہے شراب کی حالت میں. کہا مولوی صاحب جو میرے سر پہ ٹوپی تھی میں نے یوں اتار کے اللہ کے قدموں میں پھینک دی. میں نے کہا میاں صاحب خدا کے قدم کیا؟ کہ میری مسجد کے محرابوں میں 2 ستون ہیں, میں نے محراب میں ٹوپی پھینک دی اور دونوں ستونوں کو یوں پکڑ کے میں زمین پر سجدے کی حالت میں لیٹ گیا. میں نے کہا اللہ آج بیوی نے تانا دے دیا, یا اللہ یا اجاز کے پتر کو زبان دے دے یا اجاز کو موت دے دے, اللہ میں نہیں اٹھوں گا. کہ ساری رات میں مانگتا رہا, ساری رات میں روتا رہا, پتہ نہیں میرے دل کی کیفیت کب بدلی, پتہ نہیں میرے رونے پر اسے کب ترس آ گیا. اللہ اکبر, صبح فجر کی اذان میں لوگوں نے مجھے اٹھایا, پتہ نہیں میں بے ہوش تھا بدہوش تھا, اللہ غنی. اسی حالت میں نے فجر کی نماز پڑھی, گھر گیا, چابی دکا میں نے کار کی لی, میں نے گاڑی کو صرف جاری چابی لگائی, گاڑی باہر نکالی, پیچھے میرے گھر والے پتہ نہیں کیا کرے گا. میں سیدھا اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے رونے لگ گیا. میں نے کہا رات میں اللہ کے آگے رو کے آیا, میرے ماں باپ میرے سفارشی بن جاؤ, میرے ماں باپ میرے حق میں اللہ کے دربار میں سفارش کر دو. کہ مولوی صاحب دل کی دنیا بدل گئی, میرے شراب سے توبہ کر لی, سور کی لڑائی سے, کتوں کی لڑائی سے, سور کے شکار سے توبہ کر لی. میں ایسے جیسے نئی زندگی ملی ہو, بڑا گھر آیا. اللہ اکبر, میں نے گاڑی کو دروازے کے پاس کھڑا کر کے ہارن بجایا. میری بیٹی اسما باہر نکلی, دروازہ کھول کے میری گاڑی کے اوپر لیٹ کے چیخے مار کے رونے لگی. کہنے لگی اللہ ابا, بھائی محمد کو اللہ نے زبان دے چھوڑی, بھائی محمد کو زبان دے چھوڑی. کہ میں نے دروازہ کھولا, مجھے یقین لایا, ادھر گاڑی سے باہر نکلا, ادھر میرا بیٹا محمد مجھے ابو ابو کہتا, سینے سے لپٹ کے رونے لگ گیا. کبھی ابی کو دیکھ کے ابی کہتا, کبھی بہل کو دیکھ کے بہل کہتا. اللہ اکبر. کہ مولوی صاحب اگر شرابیوں کی خدا سن لیتا ہے تو نمازیوں کی خدا کیوں نہیں سنتا, اعتکاف کرنے والوں کی خدا کیوں نہیں سنتا. مولوی صاحب جس بچے کو بولنا نہیں آتا تھا اللہ نے اسے قرآن کا حافظ بنا دیا, اب دین کا عالم بن رہا ہے. ہم تو ما علم کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں, کوئی آتا ہی نہیں. ہم تو دینے کی دکان کھول لیتے ہیں, ہم تو فیصلے دینے کے کر لیتے ہیں, ہم تو گناہ معاف کرنے کے ارادے کر لیتے ہیں, ہم تو رحمت برسانے کے ارادے کر لیتے ہیں. کسی کو اپنے بستر سے اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی, کسی کو میرے دربار میں وضو کر کے آنے کی توفیق نہیں ہوتی. اور میرا نبی میرے بندوں میں اعلان کرتا
جا کہ خدا کی رحمت سے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. گناہ تمہارے پہاڑوں سے زیادہ ہو جائیں، سمندروں کے قطروں سے زیادہ ہو جائیں، مٹی کے ذرات سے زیادہ ہو جائیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ. او میرے بندے، دل کے اجالے کا انتظار نہ کرنا، صبح کے سورج نکلنے کا انتظار نہ کرنا. او میرے بندے، رات کے اندھیرے میں اٹھ کے بیٹھ جانا، اپنے گناہوں کو جھولی میں رکھ کے بیٹھ جانا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تجھے گناہوں کے ساتھ آنے میں دیر لگے گی، مجھے معاف کرنے میں دیر نہیں لگے گی. تو اللہ کے مہمان بنو گے، کوشش کرو گے بھائی. خریداری پہلے کر لو، ضروریات زندگی پہلے پوری کر لو، 10 دن اللہ کے مہمان بن جاؤ. اور آخری بات، رمضان المبارک کا جو استقبال کرنا ہے وہ حضور کی سنت کو چہرے پر سجا کے کرو. ہاں، رمضان المبارک کا استقبال کرو سنت کو چہرے پر سجا کے. اور ذمہ داری سے کہتا ہوں، چہرے پر سنت کو سجاؤ، رمضان کے روزے رکھو. کوئی بعید نہیں اگلا سال ہو اور آپ میں حرم پاک میں موجود ہوں، مسجد نبوی میں موجود ہوں. اس سال یہاں اعتکاف کرو، اگلا سال اللہ حضور کے پڑوس میں اعتکاف عطا فرما، بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں اللہ اعتکاف عطا فرما دے. انہی خواہشات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. گجرانوالے کے مالدار غیور حضرات ماشاءاللہ، اہل سخاوت حضرات سخاوت کریں گے، صدقات عطیات. جہاں بھائی آپ پورے گجرانوالہ کے بڑے بڑے مراکز کا خیال کرتے ہو، یہ ہستی آپ کے سامنے بیٹھی ہے. اس نے کبھی اپنی ذات کے لیے آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا ہوگا، کبھی یوں نہیں کہا ہوگا میں معذور ہوں، خدا کے واسطے میری مدد کرو. اللہ پاک نے اس کی روزی روٹی کا ذریعہ حضور کی ثنا خوانی میں، قبلی والے کی گداگری میں رکھ دیا ہے. میرے بھائیوں، یہ اپنی محنت کرتا ہے لیکن اس کے دل میں درد پیدا ہوا. خدا کی شان ہے، تیرے میرے ہٹے کٹوں کو قبول نہیں کیا، اللہ نے اس معذور کو قبول کر کے قرآن کی اللہ اس سے خدمت کروا رہا ہے. اب ہمیں چاہیے اللہ پاک اس خدمت سے آپ کو ہمیں وابستہ رکھے. رمضان آ رہا ہے میرے بھائیوں، صدقات میں، خیرات میں، زکوٰۃ میں. یا دوسرے مدارس کو دیکھو گے، اس مدرسے کو بھی دیکھ لینا. اس معذور کو بیدلا نہ کرے، مولوی صاحب کی کوئی بےعزتی. میرا بڑا پیارا بھائی ہے، میں اسے پیارا بھائی کہتا ہوں، یہ مجھے سونا بھائی. ہم ایک دوسرے کا نام نہیں لیتے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتے ہیں، ایک دوسرے کے غموں میں کام آتے ہیں. اور انسانیت یہی ہے کہ دوسرے کے دردوں کو سن کے ہنسنا نہیں، اللہ اس کے آنسو اپنے جھولی میں لے کر اپنے چہرے کی مسکراہٹ اس کی جھولی میں ڈال دینا ہے. یہ انسانیت ہے. آپ رمضان کے روزوں میں اس محبت، اپنی محبت میں اس کو یاد رکھو گے. لیکن اس وقت میرے بھائی، آپ میری بات پر ناراض بھی نہ ہونا. میں تو مدرسوں کے لیے مانگتا ہوں، اللہ اکبر، میری بات پر ناراض بھی نہ ہونا. لیکن آج میں اس مدرسے کے اندر پہلی مرتبہ آیا ہوں. میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں کچھ دے سکوں، لیکن جتنی میری توفیق ہوگی میں دوں گا. لیکن آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں، دعا سے پہلے قاری صاحب آپ ناراض بھی نہ ہونا. اور اللہ کی قسم، انہوں نے مجھے خدا کی قسم نہیں کہا کہ آپ میرے مدرسے کے لیے تعاون کراؤ. کہتے مولوی صاحب جو جڑتا ہے، جو لگتا ہے، میں یہاں لا کے لگا دیتا ہوں. یہ مسجد کی اس وقت جو حالت آپ کو کچھ دکھا رہی ہے اور آپ سے کچھ مانگ رہی ہے، خدا کی قسم اگر تیری میری دولت خدا کے گھر میں کام آ جائے گی، تیرے میرے پیسے سے اللہ کا گھر بن جائے گا، قیامت کا دن ہوگا. کچھ لوگ کونے میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے خیال سے کہتا ہوں، کچھ لوگ کونے میں کھڑے ہوں گے. اللہ پوچھے گے فرشتوں باوجود جاننے کے، کچھ لوگ کونے میں کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھے گے فرشتوں باوجود جاننے کے یہ کون لوگ ہیں. ماشاءاللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کونے میں کھڑے ہیں. اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرا گھر دنیا میں بنایا تھا. اللہ کہے کہ ذرا لاؤ نا میرے سامنے، تم نے میرا گھر بنایا تھا. جی اللہ. اور مجھے گھر کی ضرورت ہے؟ نہیں اللہ. مجھے گھر چاہیے؟ نہیں اللہ، میں گھر سے پاک ہوں. اچھا، مجھے گھر کی ضرورت نہیں، تم نے میرا گھر بنایا اور تمہیں گھر کی ضرورت ہے، میں تمہیں بغیر گھر کے رکھوں؟ میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. تم نے میرا دنیا میں گھر بنایا، میں نے جنت میں تمہارا گھر بنا دیا ہے. بھائی یہ خالصتاً اللہ کے گھر کے لیے. ماشاءاللہ، اللہ کرے اس مسجد میں اے سی لگے، کارپیٹ ہو، اللہ کرے یہاں ماربل لگے، اللہ ساری ضروریات کو پورا کرے. یہ مسجد کے لیے لاؤ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کوئی بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ، کوئی بھی اس کار خیر سے پیچھے نہ رہے. جزاک اللہ. جولیاں بھر بھر کے لے جاؤ، جولیاں بھر بھر کے لے جاؤ، جولیاں بھر بھر کے لے جاؤ. اللہ جزائے خیر دے. خود چل کے آؤ،
کسی کے ہاتھ نہ بھیجو۔ اللہ بہت برکت دے، اللہ شان عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے۔ ہمارے مہاجروں میں کہاوت ہے، دودھو نہ ہو پوتو پلو، اللہ نہ اولاد کی کمی دے نہ رزق دودھ کی کمی دے، اللہ پاک ساری نعمتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، کہ سب ان کو سنبھال لو، یہ لوگوں نے آپ کو اللہ کی امانت دی ہے، جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ۔ اور بھائی رمضان المبارک میں یاد رکھو گے بھائی، طلباء اکرام کی سحری افطاری کے لیے اس شخص سے پوچھو کہ مولوی صاحب مہینے کا کتنا خرچہ ہے، اور نہیں دے سکتا 5 دن کا دے دو، نہیں دے سکتے 2 دن کا دے دو۔ ایک شخص کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حضور مسکرا رہے ہیں کہ اللہ کے بندے تو روزانہ اللہ کی دعوت کرتا ہے، کبھی ہماری بھی کر دیا کر۔ انہوں نے کہا کملی والے میں کہا اور میرا رب کہا، میں اللہ کی دعوت کہا کرتا ہوں۔ کہا جب تیرے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آتا ہے، کہا جی آتا ہے، تو جو اس کو دیتا ہے یہ کپڑا دے دیا، روٹی دے دی، یہ اللہ کی دعوت ہے۔ کملی والے آپ کی دعوت کیسے کروں؟ فرمایا جب میری دعوت کرنے کو تیرا دل چاہے تو اپنے گھر میں جو روکھا سوکھا ہوا کر، ایک کولی میں سالن اور 2 روٹیاں اٹھا کے مدرسے میں جہاں بچے مسافر قرآن پاک پڑھ رہے ہو ان کے آگے لا کے رکھ دیا کر، قرآن پڑھنے والے روٹی کھائیں گے، تجھے میری دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان مبارک میں کوشش کرو گے بھائی تمام مدارس کی، ہم کا اور حضور کی دعوت کا، طلباء کرام یہ قرآن کے جو مدارس کے اندر پڑھنے والے قرآن کے طلباء ہیں یہ حضور کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ان کی عزت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج پہلی مرتبہ مولانا عبدالرحمن صدیقی صاحب ہمارے اس مدرسے میں تشریف لائے، ہم سب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، ابھی دعا کے بعد سب حضرات کے لیے کھانے کا انتظام ہے، تو کسی شخص کو میری طرف سے بغیر کھانا کھانے کے جانے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے؟ سب حضرات کھانا کھا کے جائیں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جاتے جاتے فجر کا وقت ہو جائے گا بھائی، کوشش کرنا جماعت کے ساتھ، ورنہ ہمت ٹوٹی پڑی گھر میں ہی پڑھ لینا، بغیر پڑھے نہ سونا بھائی۔ کریں گے نا کوشش سارے؟ اللہم صلی علی سیدنا، درود شریف پڑھیں سارے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ جو کہا سنا اسے اپنی بارگاہ میں یا اللہ اپنے کرم فضل کے ساتھ قبول فرما لے، یا اللہ کرم فضل کے ساتھ قبول فرما لے۔ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والا بھی ہدایت کا محتاج ہے، اللہ پاک اس کہنے سننے کو قبول فرما کر ہدایت خاصہ کے فیصلے فرما دے۔ مولا اس کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد اور بوڑھے بچے، اور پچھلے دنوں کافی فوتگیاں بھائی ارشد صاحب کے خاندان میں ہوئی ہے، ان کے صالح صاحب کا انتقال ہوا، اور صالح صاحب کا انتقال ہوا، اور کافی عزیزوں کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے۔ اور حاضرین میں جنہوں نے محبت بھرے الفاظ بھی اور محبت بھرا اظہار کیا ہے اللہ قبول فرما۔ اللہ اس دینے کو ان کے حق میں صاحب کا اس لیے نہیں ہے، ان کا بھتیجا بھی فوت ہوا ہے، اللہ ان کے دینے کو ان کے اور ان کے والدین کے حق میں قبول فرما لے۔ قاری صفی اللہ بٹ صاحب نے آنا تھا، ان کے ہاں بھانجے پتہ نہیں بھتیجے کا سگے بھتیجے کا انتقال ہو گیا، 24 سال عمر، وہ کھانیہ میں بھی آنا تھا، وہاں بھی نہ آ سکے۔ دعا فرماؤ اللہ اس جوان کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے۔ جس کا فوت ہوا ہماری اوقات اتنی ہے کہ بس یہی کر سکتے ہیں، باقی معاملہ تو اللہ تیرے سپرد ہے۔ اللہ اگر قبر میں حالت اچھی نہیں تو اللہ ہمارے ہاتھوں کی لاج رکھ کر ان کی قبر کی حالت اچھی فرما دے، یا اللہ حشر کی حالت ہم سب کی اچھی فرما دے۔ وہ تو دنیا سے چلے گئے، جیسی کیسی گزار کے گئے، اللہ معاف فرما دے، لیکن ہمیں جانے سے پہلے اللہ تو معاف فرما دینا، توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائی، توبہ قبول بھی فرما لے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ بیمار ہسپتالوں میں جہاں کہیں بھی ہیں اللہ سب کو صحت کلی عطا فرما دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے۔ میرے سمیت کچھ ایسے بھی ہوگے جن کے پاس مکان نہیں، اللہ انہیں مکان دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، حافظ عالم بنا دے، مفتیہ بنا دے، قاریہ بنا دے، عالمہ حافظہ بنا دے، سب کو قبول کر لے، حج کے لیے قبول فرما لے، عمرے کے لیے قبول فرما
فرما لے, دنیا آخرت میں حضور کے پڑوس کے لیے قبول فرما لے, شہادت کی موت کے لیے قبول فرما لے, روضہ انور کے پڑوس میں قبر کے لیے اللہ قبول فرما لے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں ہر سال حاضری کے لیے قبول فرما لے. یا اللہ اگر پیسے والے جاتے ہیں تو بے شک ہمیں نہ لے جا, اللہ اگر مقدروں والے جاتے ہیں تو ان مقدروں والوں میں اللہ ہمارا نام بھی شامل فرما دے. اپنے اللہ گھر کی حاضری عطا فرما, بیت اللہ کا طواف دے دے, حضور کے روضہ انور کے سامنے سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر جھوم جھوم کر حضور کو اپنے دکھڑے سنانے کی, حضور علیہ السلام کے روضہ انور کے سامنے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے, سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس مسجد کو آباد فرما, مدرسے کو آباد فرما, قاری صاحب کے بڑوں کا سایہ اللہ ماں باپ کا سایہ سروں پہ سلامت فرما, بہن بھائیوں میں سب میں اتفاق محبت پر فرما دے. اللہ ہماری ہمیں دکھوں والی زندگی سے نکال کر خوشحالی والی زندگی عطا فرما. اللہ جو دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے اور کئیوں نے کہا بھی ہے, اللہ جس کی جو حاجت اللہ تو پوری فرما. اللہ جنہوں نے اس جلسے میں اس محفل حمد و نعت میں تعاون کیا ہے, خصوصاً کھانے کے انتظام میں تعاون کیا, اللہ تو قبول فرما لے, ان کے دسترخوان کو وسیع فرما دے. رمضان کی بہاریں تراویح میں قرآن پاک سننا نصیب فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. تمام حضرات کھانا کھا کے جائیں. اللہ